معزز حاضرین، ہم لوگ جن مبارک دنوں اور جن مقدس ساعتوں سے گزر رہے ہیں، یہ رمضان کے وہ دن ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے کچھ خوش قسمت انسانوں کو یہاں تک پہنچایا، اور بہت سے وہ لوگ جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ تھے مگر وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے مقدر میں اسے نہیں لکھا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے ہمارے لیے کہ اس نے ہمیں یہ گھڑی عطا کیا، اور ان دنوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں روزہ رکھنے، نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کی توفیق دیا۔ اس لیے اس ماہ کے دن اور رات کو، اس مہینے کی گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان للہ وتقاء من النار فی رمضان وذالک فی کل لیلۃ۔ اللہ رب العالمین رمضان کے ہر روز یا ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین اس ماہ کے روزانہ، اس ماہ کے دنوں میں ہر دن لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی اس لسٹ میں یا اللہ رب العالمین کے مغفرت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور محروم ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ مہینہ گزر جاتا ہے اور جو رمضان کا پورا مہینہ گزار لینے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے یہاں اپنا نام درج نہیں کروا پاتے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کا اپنے آپ کو حقدار نہیں بنا پاتے۔ یہ بہت محرومی کی بات ہے ایسے انسانوں کے لیے۔ اس لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے، جانفشانی کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے مختلف طریقوں کو اپنانا چاہیے، جس سے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہو، اور نتیجے میں ہم اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی بخشش کے مستحق بن سکیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں روزانہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ تو جب جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے اور ہم وہ آزادی حاصل نہ کر سکیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بہت محرومی اور بہت خسارے کی بات ہوگی۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کا حقدار اور مستحق اپنے آپ کو بنا سکے۔ محترم حضرات، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے یہ دن اور یہ راتیں عام دنوں کی طرح سے نہیں ہیں۔ رمضان کے دنوں کی یہ ساعتیں عام دنوں کی طرح سے نہیں ہیں کہ ان کو لہو لعب میں، واہیات اور فالتو چیزوں میں یوں ہی گزار دیا جائے، بلکہ یہ انتہائی عظمت اور انتہائی اہمیت والی گھڑیاں ہیں۔ اس لیے ان کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے اپنے آپ کو اللہ کی مغفرت کا مستحق بنانا چاہیے۔ دیکھیں، بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا تو اس کو گزرے ہوئے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ گویا کہ رمضان کا روزہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو، یقین ہو اور دل کے اندر اخلاص پایا جائے، اور دوسرے نمبر پر اس کا مقصد روزے سے اجر اور ثواب حاصل کرنا ہو، اس کی نیت ہو کہ اللہ کی مغفرت حاصل ہو، احتساب اس کے اندر موجود ہو، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھے گا، جو رمضان میں قیام اللیل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزرے ہوئے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہو اور ثواب کی نیت سے ہو۔ گویا کہ اگر انسان تراویح کی نماز پڑھتا ہے، رات میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں میرے گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ یہی مغفرت اور اللہ کا یہی اجر حاصل کرنے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے گزرے ہوئے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اس لیے عمل کرتے ہوئے، عبادت ادا کرتے ہوئے رمضان کے ان دنوں اور راتوں میں اللہ رب العالمین کی کسی بھی عبادت کو انجام دیتے ہوئے دل میں یہ جذبہ رکھنا چاہیے، دل میں یہ ایمان رکھنا چاہیے، دل میں یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہم کو ثواب دے گا، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اجر دے گا، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری جو سستیاں، جو غفلتیں اور ہمارے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اس لیے تصور دماغ میں رہنا چاہیے، اور جب رہے گا تبھی ہمیں اس کا پورا اجر اور پورا فائدہ حاصل ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے کلام میں ہم انسانوں کے لیے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔